تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلی آیات میں یمین یعنی قسم کا تذکرہ چل رہا تھا، اور ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ رب العزت کو آڑ مت بناؤ اپنی قسموں کو کھا کر، یعنی اگر کوئی ایسی قسم کھا لی جائے کہ جو نیکی سے رکنے کی قسم ہو تو اس میں تمہیں چاہیے کہ اس قسم کو توڑ کر کے کفارہ دو اور نیکی کا کام کر لینا چاہیے۔ پھر آگے قسموں کی جو قسمیں ہیں، یمین لغو، یمین منعقدہ، یمین غموس، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور قسم ہی کی ایک قسم وہ ہے جو زمانے جاہلیت میں طلاق سے متعلق تھی کہ شوہر اپنی بیوی کے قریب نہ جانے کی قسم کھا لیتا، سال سال، 2 4 سال اس کو اسی طرح اٹکائے رکھتے، نہ اس کے حقوق ادا کرتے، نہ اس کو بیوی سمجھتے اور نہ اس کو اپنے نکاح سے باہر کرتے۔ تو اسلام نے اس سلسلے میں ایک معتدل حکم دیا کہ اگر کوئی اپنی بیوی کے پاس 1 سال، 2 سال، 4 سال زیادہ کی قسم کھا لے تو اس میں صرف 4 مہینے تک اگر کوئی بیوی کے پاس نہ جائے تو طلاق واقع ہو جائے گی اور بیوی جدا ہو جائے گی شوہر سے، طلاق بائنہ پڑ جائے گی۔ اس کے بعد اگر وہ ایک ہی طلاق دی ہے، اس کے اندر ایلا کے اندر، اور نئے طریقے سے یہ دونوں نکاح کرنا چاہتے ہیں تو نئے مہر اور نئے گواہوں کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں۔ البتہ 1 طلاق کا اختیار اس کے ہاتھ سے نکل چکا، اب 2 طلاق باقی ہیں۔ اگر زندگی میں پھر طلاق دے دی تو صرف 2 طلاق سے ہی عورت ہمیشہ کے لیے نکاح سے باہر ہو جائے گی۔ تو یہ قسم کا تذکرہ، اس کو ایلا کہتے ہیں شریعت کے اندر۔ اب اس کے بعد چونکہ طلاق کا ذکر چل رہا ہے تو طلاق کے بعد پھر عدت کا بھی وقت آتا ہے، اور اس کے بعد بھی طلاق کا ذکر آنے والا ہے۔ آج کا جو سبق ہے اس میں اصل میں عدت کا ذکر ہے کہ اگر کسی عورت کو 1 طلاق دے دی جائے، چاہے وہ ایلا کے ذریعے سے چاہے اور کسی طرح، تو اس کی عدت کتنی ہوگی۔ یاد رکھیے، اللہ رب العزت کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے اگرچہ حلال اور جائز، لیکن حلال چیزوں میں سب سے مبغوض اور ناپسندیدہ چیز اللہ کے نزدیک طلاق ہے۔ نکاح کا مقصد ہوتا ہے عفت، پاک دامنی، ازدواجی زندگی کو پرسکون خوشگوار طریقے سے گزارے۔ نکاح سے پہلے اسی لیے ہر ایک کو شریعت نے حق دیا ہے کہ گواہوں کی موجودگی میں مہر کے ساتھ عورت اور مرد آپس میں کمپرومائز کر کے جتنا مہر طے کر لیں نکاح کر سکتے ہیں۔ اگر عورت انکار کر دے تو نکاح نہیں ہوگا زبردستی۔ البتہ جب نکاح منعقد ہو جاتا ہے تو اب یہ کوئی کھیل نہیں ہے کہ جس کو چاہو اس کو توڑنے کا حق دے دو۔ ویسٹرن کلچر کے اندر یہ بات چلتی ہے
کہ جس طرح مرد طلاق دے دیتا ہے، عورتیں بھی طلاق دے کر کے اپنا صاف باہر نکل جاتی ہیں۔ کسی کے ساتھ رہنا نہیں ہے تو کورٹ میں اپیل کر دی کہ میں اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، لہذا کورٹ نے اٹھا کر کے طلاق دے دی۔ اس لیے وہاں زندگی کے اندر کوئی خوشگواری نہیں ہے، اس لیے کہ عورت ناقص عقل ناقص دین ہے، وہ اس چیز کے بارے میں مکمل طریقے سے صلاحیت نہیں رکھتی۔ شریعت نے طلاق کا رائٹس، طلاق کا حق صرف مرد کو دیا ہے، عورت کو نہیں دیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ مرد کماتا ہے، مرد عورت کے اوپر خرچہ اٹھاتا ہے، اس کے نان و نفقے کو برداشت کرتا ہے، مرد کا دین بھی کامل ہے، عقل بھی کامل ہے، اس لیے صرف طلاق کا رائٹس اور حق مرد کو دیا ہے، عورت کو نہیں دیا۔ البتہ عورت اگر رہنا نہیں چاہتی اپنے شوہر کے ساتھ تو اس کو بھی کمپرومائز کرنا پڑے گا، اس کو خلا کہا جاتا ہے، دے گا طلاق اس میں بھی شوہر ہی۔ صرف یہ ہے کہ اس شکل میں عورت کی طرف سے ایک مطالبہ طلاق کا ہوتا ہے تو اس کو خلا کہتے ہیں۔ البتہ جتنی بھی شکلیں ہیں، تمام شکلوں کے اندر طلاق کا حق شریعت نے صرف مرد کو دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ طلاق ایک ناپسندیدہ چیز ہے۔ اگر عورت کو بھی طلاق کا حق دے دیا جاتا تو آئے دن پتہ نہیں کتنی طلاقیں معاشرے کے اندر واقع ہوتی رہتی۔ وہ ایک مشہور واقعہ ایک آدمی سنا رہے تھے کہ ایک عورت بڑی غصے کے اندر لال پیلی اپنے شوہر سے کہ میں ایک منٹ بھی یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ عورتیں تو اس طرح ہوتی ہیں لڑائی جھگڑوں میں۔ اب شوہر بیچارہ برداشت کر رہا ہے تحمل مزاجی کے ساتھ۔ اس نے کہا نہیں، ابھی اگر تم مرد ہو تو مجھے طلاق دو۔ یعنی اس طرح کے غصے والے الفاظ کے جس سے انسان آپے سے باہر ہو جائے۔ اب مرد نے ایک چھوٹی سی پرچی لکھ کر کے عورت کے ہاتھ میں تھما دی۔ اس نے سوچا شاید طلاق دے دی، تو کہہ رہی تھی کہ اگر یہ مرد ہے تو طلاق دے کر کے دکھا۔ اب پڑھنا لکھنا کچھ آتا نہیں تھا، وہ پرچی بیگ میں رکھی اور لے کر کے اپنا سامان وامان جو کچھ تھا مختصر اٹھا کر کے اپنے گھر چلی گئی۔ اب انسان کا مزاج یہ ہے کہ جب غصہ اس کا اعتدال پر آتا ہے تو پھر اس کو پچھتانا پڑتا ہے کہ بہت غلط ڈیسیژن لے لیا۔ اس لیے ہم تو یہاں دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہی رہتے ہیں کہ طلاق کے بعد آج تک کوئی ایسا آدمی نہیں آیا جو طلاق دینے کے بعد نہ پچھتایا ہو۔ پھر لوگ گنجائش نکالتے ہیں۔ ابھی ایک جماعت آئی ہوئی تھی، شاید اس میں بھی بیچارہ ایک آدمی ایسا تھا مظلوم، اپنی بیوی کو 9 طلاق کی گھٹتی تھی، ایک نہیں دی، 2 نہیں، پوری 9 طلاق۔ بڑا پریشان، میرے پاس یہ طلاق کا مسئلہ سن کر کے وہ آیا کہ شاید کچھ گنجائش نکلی۔ میں نے کہا بھائی 3 سے تو تمہاری بیوی نکاح سے نکل گئی، وہ جو ایکسٹرا آپ نے 5-6 اور دے رکھی ہیں اس کا کیا ہوگا؟ وہ تو آپ کی گردن پر ایک زبردستی کا بوجھ ہے۔ اب تم اگر اس کو عدت کراؤ، آپ کی عدت میں تمہیں بٹھا دی ہے، وہ بہت اچھی بات ہے۔ تو میں یہ واقعہ سنا رہا تھا، وہ عورت پچھتائی، ندامت اس کو ہوئی، تو اس نے اب شوہر سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی کہ کسی طریقے سے نکاح کی کوئی شکل ہو، یہ ہے، بچے ہیں، فلاں ہے۔ اس نے کہا پہلے وہ پرچہ جو تمہارے پاس ہے وہ تم نے کھول کر کے دیکھا نہیں؟ ابھی نکلے، ابھی تو میں نے دیکھا نہیں۔ وہ کہ پہلے اس پرچے کو تو دیکھو۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ طلاق دے دی، اس پرچے کا مطلب تو یہ ہے۔ اب اس نے جو اس کے اندر دیکھا، اس نے کہا کہ میں تمہیں کبھی بھی طلاق نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے تمہیں غصہ ہے، تم جو چاہے کہو، لیکن میں تمہیں اپنے نکاح سے باہر کبھی نہیں کروں گا۔ اب اس نے جو پرچہ دیکھا تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ تو میرے بھائی، مرد ہوتا ہے، عورت ایک ناقص عقل ناقص دین کمزور واقع ہوئی ہے۔ اس لیے شریعت نے اب عورت کو بیچاری کو بہکاتے ہیں، پھسلاتے ہیں کہ دیکھو مذہب اسلام میں عورت پر ظلم ہے، برابر کا حق ملنا چاہیے، عورتوں کے حق برابری کے ہونے چاہیے۔ یہ جو جملہ ہے برابری کا، یہ اصل میں جملہ بہت خوبصورت ہے، لیکن یہ اتنا خطرناک جملہ ہے کہ جب عورت کے دماغ میں مرد کی برابری پیدا ہو جائے گی تو مرد کی ایک بات بھی سننا گوارا نہیں کرے گی۔ یہ فساد کی بنیاد یہی لفظ ہے، یاد رکھیے۔ مرد عورت برابر نہیں ہے،
برابر ہونے کا مطلب یہ نہیں، دیکھو آپ بھی انسان میں بھی انسان، انسان ہونے کے اعتبار سے تو حقوق برابر ہیں، لیکن ایک آدمی مسلح پر امام بن گیا تو اس کا رائٹس حق تھوڑا بڑھ گیا۔ اب اگر مقتدی بھی کہتا ہے کہ میں بھی امام کے برابر مجھے بھی رائٹس ملنے چاہیے، تو ہر مقتدی امام بن جائے گا، ہر امام مقتدی بن جائے گا، تو نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ ملک کا ایک پردھان منتری ہے، پرائم منسٹر ہے، تو اس کے رائٹس حقوق الگ ہیں اور رعایا کے حقوق الگ ہیں، انسان ہونے کے اعتبار سے وہ بھی ہم میں سے ہے، لیکن اس خاص مقام کی وجہ سے اس کے حقوق بڑھ گئے۔ اب یہ جو عورتوں کو غلط فہمی پیدا ہوئی کہ اسلام نے عورتوں کا حق مارا ہے، مساوات نہیں ہے، برابری نہیں ہے، تو یاد رکھیے عورت کی عزت اور رسپیکٹ اس چیز کے اندر ہے کہ عورت ایک درجہ شوہر سے کم رہے تاکہ معاشرے میں اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ ابھی ہم پرسوں ووٹ ڈالنے کے لیے گئے تو ایک لمبی بھیڑ عورتوں کی، چھوٹے چھوٹے بچے باز کی گود میں۔ ہم نے کہا بھئی ان کو پہلے جو عورتیں بچے لے کر کے آئی ہیں پہلے ان کے ووٹ ڈلواؤ۔ اب اگر آپ یہ بتاؤ ایمانداری کے ساتھ میں، مرد اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے، عورت کی عزت کرتا ہے کہ عورت کمزور ہے، کمزوری کی وجہ سے اگر برابری کا حق دے دیا جائے تو مرد کہے گا جب برابر ہے تو تو بھی دھوم میں کھڑی ہو، میں بھی کھڑا ہوتا ہوں، کیا فرق؟ برابر کی مطلب تو یہی ہے۔ عورتیں بسوں میں سوار ہوتی ہیں، بڑے بوڑھوں کو ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، بیچارے سیٹ چھوڑ کر کے بوڑھا آدمی بھی کھڑا ہو جاتا ہے عورت کے لیے، کیوں؟ بھئی یہ کمزور ہے، ضعیف ہے، اس کو عزت دی جائے۔ اور اگر برابری کی بات کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تو تم بھی کھڑی رہو، جب برابر ہو، اگر ہم آئیں گے تو ہم بھی تو کھڑے رہیں گے۔ یہ ایسا جملہ ہے کہ جس سے عورتوں کی ایک طریقے سے مت ماری گئی۔ قرآن میں ابھی آنے والا ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اللہ نے مردوں کو عورت پر ایک درجہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر ایک درجے